الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کشمیر میگزین کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج ہم کشمیر ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں اور کشمیر ہاؤس میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے. اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں؟ برہان مظفر وانی شہید جنہیں 2016 میں 8 جولائی 2016 میں شہید کیا گیا، ان کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جدوجہد آزادی ہے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی. ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور مقصد یہی تھا کہ کشمیر کی تحریک جو ہے اسے کسی طور پہ نہیں رکنا چاہیے. ایک جنریشن جس نے اپنی قربانیاں دیں، جس نے جدوجہد کی، جس نے جیلیں کاٹیں، جس نے ماریں کھائیں، اس سے یقیناً یہ جو جدوجہد ہے یہ منتقل ہوئی ایک نیو جنریشن کی صورت میں، اور برہان مظفر وانی اس کا استعارہ تھے. برہان مظفر وانی نے اپنی شہادت دے کر تحریک کشمیر کے کئی پہلو اجاگر کیے. آج اس راؤنڈ ٹیبل کے اندر جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ہندوستان کام کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جو ایک سلسلہ بنا، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا، اس پہ ذرا بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ برہان مظفر وانی کی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اس پورے خانوادے کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا مختلف شخصیات جو ہیں بہت ہی جید اس موضوع پہ بات کرنے کے حوالے سے، ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے، آپ تک ان کا پیغام بھی پہنچائیں گے. تو سٹے ود اس. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ برہان مظفر وانی کی شہادت نے کیا پیغام دیا ہے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں وقت دیا ہے. فرمائیے گا برہان مظفر وانی کی شہادت نے کیا پیغام دیا ہے کشمیریوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خود بھارت کو؟ ویسے محسوس ایسے ہوتا تھا ان کی شہادت سے پہلے کہ شاید وہاں کے لوگ اور خاص طور پر نوجوان اسٹرگل تو بڑی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایلیمنٹ تھکاوٹ کا بھی آ رہا ہے. وانی صاحب کی قربانی کی وجہ سے یہ پھر تحریک دوبارہ اٹھی، اور جو ان کا جنازہ ہوا اس کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو ایسا جنازہ بہت کم دنیا میں ہوا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت بڑے دور رس. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو یورپ میں باقی جگہوں پر آرگنائز کیا، اور مسلمان ملکوں میں بھی بڑے بڑے مظاہرے اور جلوس نکلے. اس سے ایک نئی جان پڑی، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کیونکہ وہ سسٹینڈ نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی ہماری اور خاص طور پر پاکستان کی، اور جو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں یا یورپ اور باقی جگہوں پر، تو وہ پھر ایک روٹین سی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی نیا فلیش نہیں رہتا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ ری اسیس کر کے تو نیا پروگرام بنایا جائے، اور خاص طور پر بیرون ممالک اس کو کیا جائے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جی ان کے پاس بھی ضرور جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے پاس بھی جانا چاہیے. برہان مظفر وانی کی شہادت نے کس حد تک اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ انڈیجنس ہے، کشمیریوں کی اپنی تحریک؟ اس میں 3 فریق ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے اور کشمیریز ہیں. لیکن پہلا فریق کشمیریز ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ آگے ہو کر بات کریں، دنیا میں ہر جگہ جا سکیں اور وہاں ہر فورم پر کشمیر کی بات کر سکیں، اور ان کی بات میں جو اثر ہے وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتا. ون مور تھنگ، یہ بتائیے گا ظفر الحق صاحب کہ اگر برہان مظفر وانی کی شہادت کے حوالے سے دیکھا جائے، بھارت کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا ان کو شہید کر کے. کیا بھارت 2016 میں ان کو شہید کر کے وہ مقاصد آج تک حاصل کر سکا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکا اور نہ کرے گا. یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہو گئی ہے، قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ جتنی دیکھیں گے
دنیا میں بالخصوص شمالی افریقہ میں، باقی جگہوں پر، الجزائر ہے، ٹیونیسیا ہے وغیرہ، انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی، لیبیا ہے، اور یہی صورتحال باقی جگہوں پر بھی تھی. لیکن جو قربانیاں بہت طویل عرصے سے کشمیری دے رہے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. سردار صاحب یہ فرمائیے گا، برہان مظفر وانی شہید نے ہماری یوتھ کے اندر جو روح پھونکی ہے، یہ کتنی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہے جسے ہندوستان آج تک دبا نہیں سکا؟ بہت شکریہ جی. ایک تو پورے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو، اپنے سارے ورلڈ کانفرنس کو آنے والی عید قرباں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور رب کائنات سے دست دعا ہوں کہ رب ہمیں توفیق عطا فرما، موقع دے کہ ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے عید کر سکیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مظفر وانی ہمارا وہ ہیرو ہے جس نے ایک نئی طرح اور نئی جان ڈالی ہے نوجوانوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہمارے اس ہیرو کی وجہ سے ہر گھر میں اب برہان وانی پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہندوستان یہ سمجھے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو شاہد کر کے، ہم لوگوں کو اس طرح ڈرا کر کے ہم کشمیر کو لے سکیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ وہ یہ ایسے کر پائیں گے. یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کشمیری اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ آزادی ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ کریڈٹ سارا گیا حریت کانفرنس کو اور ہماری ساری لیڈرشپ کو. آپ دیکھیں کہ یاسین ملک جیسے لوگ سر عام آج کھڑے ہوئے کہ میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں مگر یہ سودا نامنظور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ آنے والا وقت کشمیریوں کا ہوگا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام صاحب. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں آج کے حوالے سے. سید فخر امام صاحب، اگر ہم بات کر لیں برہان مظفر وانی کی شہادت کے حوالے سے، جو برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد ہیومن رائٹس کا پہلو سامنے آیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا اس پر اپنا کردار ادا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو شہادت اور جس طریقے سے انہوں نے شہادت حاصل کی، اس کی مثال ماڈرن سویلائزیشن بہت کم ملتی ہے. کہ ایک نوجوان نے جانتے ہوئے کہ ہندوستان کی جو غاصبانہ طریقہ کار ہے اور ان کی جو ٹوٹل ایک ملیٹنسی کی طریقہ کار رہا ہے، اور خاص طور یہ بی جے پی کا جو ایک فیشزم ہے، اس کا انہوں نے دیکھتے ہوئے ایسا مقابلہ کیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. حالانکہ 5 اگست آپ دیکھتے ہیں 2019 کو جو ایک سلسلہ جاری ہوا جس کے تحت ایک کمپلیٹ اور وہ طریقہ ایسا آگے آ گیا کہ جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ 54 سال کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال ہوئی، کنوین ہوئی، جس نے یہ ثابت کر دیا. اور کیونکہ سملا اگریمنٹ میں یہ لوگ کہتے تھے انڈیا والے کہ یہ تو ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، نہیں، وہ جو ریزولوشنز ہیں وہ بنیاد ہیں 1948-49 کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن. اور اس میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ ان کی جو خود ارادیت کا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے، وہ یقیناً ایک ایسی چیز تھی جس کو تمام تر دنیا نے اور یونائٹڈ نیشنز نے آج خود قبول کیا، اور آج تک وہ اسی طرح کھڑی، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے ثابت کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہادت ان کی تھی، اس نے اس کو ایک اور اس میں بہت بڑا ایک روشن باب ہے اس تاریخ کا. اور یہ جو کشمیریوں کی جو ایک جستجو ہے، ایک سٹرگل ہے، اس کی دنیا میں مثال ہے. ان کا جو ریپ ہوا جس طریقے سے خواتین کا 10,000 سے زیادہ، 95,000 شہید ہوئے کشمیری پچھلے 30 سال میں. کہاں ملتی ہے ایسی آپ کو؟ ان کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ سبجیگیٹ نہیں ہو سکتی. اور یہی میں سمجھتا ہوں پیغام ہے برہان مظفر وانی صاحب کا. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر میگزین میں. یہ فرمائیے گا، سفارتکاری کا بڑا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ہندوستان یہ واویلا کرتا نظر آتا ہے کہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد کشمیر میں سب اچھا ہو گیا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے
وہ کسی 370 یا 35A سے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. سید علی گیلانی کی بات کریں گے, برہان وانی کی بات کریں گے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں, یہ پاکستانی یعنی ایک طرف رکھیے آپ ان کو. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت جموں اور کشمیر میں صورتحال وہی ہے جو 1991 میں تھی. یہ برہان وانی کے بعد بھی اور بھی ہم اس طرح کی شہادتوں کا سنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی مورل اور پولیٹیکل اور یہ والی سپورٹ اور وہ والی سپورٹ. اصلی چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ جموں اور کشمیر کے کشمیریوں کا ہے. اچھا, اس کے لیے 1991 میں مجھے یاد ہے, میں اس وقت فارن آفس میں انڈیا ڈیسک پہ کام کر رہا تھا, تو مجھے ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا جس میں کہ ویسٹرن کوئی یعنی خاتون تھی جو انٹرویو کر رہی تھیں, وہاں پہ ایک گولڈ سمتھ, یہ جو سونار ہوتا ہے, اس سے گفتگو کر رہی تھی, بتائیے گا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا واقعی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں. تو وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح اس کے 3 بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور بغیر کسی وجہ سے. ایک جو ہے اس کو غائب کر دیا انہوں نے, ایک دو کو جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل آپ کی جو ہوتی ہیں. اچھا, ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی, وہ بات کر رہی تھی کہ جی ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں, تو اس نے کہا جی میرے 2 بیٹے اب رہ گئے ہیں. اور اتنی دیر میں ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے, ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے, کیمرہ مڑتا ہے, ساتھ ہی وہ خاتون اور یہ بندہ جو ہے مڑتا ہے, کہتا ہے جی ایک رہ گیا ہے. یعنی اس کا اپنا جو چوتھا بیٹا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہاں سے گولی لگی, وہ وہیں پہ گرتا ہے, لیکن اس بزرگ کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کیسا ری ایکشن دے رہے ہیں, یہ تو آپ کا بیٹا. سنیں نا, وہ کہتی ہے جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس نے کہا کہ یہ آخری بھی جو رہ گیا ہے نا, یہ بھی چلا جائے گا, تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں جب تک آزاد نہیں ہوگا میرا یہ علاقہ, میرا یہ کشمیر, تب تک میری جتنی بھی اولاد ہے, میں خود ہوں, میں حاضر ہوں. اچھا, یہ والی جب اپروچ آتی ہے نا یاسر میاں, تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. جن صاحب بہت شکریہ, آپ نے کشمیر میگزین میں وقت دیا. فرمائیے گا, ہم برہان مظفر وانی کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. برہان مظفر وانی کی شہادت کو لے کر اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے برہان مظفر وانی. اور جس طرح یہ ابھی چل رہا ہے آگے, یہ اسے روکا جا سکتا ہے, ہندوستان اسے روک سکتا ہے اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, برہان مظفر وانی نے در حقیقت اس تحریک کو ایک نیا رخ دیا. ایک آپ کہہ لیجئے کہ انفیکٹ یہ ری بورن کیا اس نے ساری تحریک نے, اور اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ یہ نئی جنریشن تھی ہماری, اور انہوں نے ینگ لڑکوں کو موٹیویٹ بھی کیا, موبلائز بھی کیا. جو ہماری پہلی جنریشن تھی وہ فیڈ آؤٹ ہو رہی تھی اور تحریک کمزور پڑ رہی تھی, لیکن برہان وانی کی شہادت کے ساتھ یہ تحریک پھر اٹھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو نوجوان جنہوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا, خاص طور پہ آپ نے دیکھا گلیوں میں پتھر پھینکتے تھے لوگ یا کچھ, وہ سب نوجوان لڑکے تھے. تو اس سے میں ہمیشہ یہ ایک کانفیڈنٹ ڈرا کرتا تھا کہ یہ جنریشن جو آج 18-20 سال کے لڑکے ہیں, ان کے ذہنوں میں اگر آزادی کا خیال بیٹھ گیا ہے تو یہ تو ابھی لمبا وقت سے چلیں گے, یہ انڈیا کی جان نہیں چھوڑیں گے. یہ 20 سال کا بچہ جو ہے اگر ایوریج لائف بھی لیں تو 60-70 سال کی عمر تک جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ایلیمنٹ تھا برہان وانی والا, وہ آج انسٹل ہو چکا ہے ہمارے ینگ جنریشن میں وہاں پہ. لہٰذا بھارت اس کو تو نہیں نکال سکتا, بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا, برہان مظفر وانی شہید کے حوالے سے ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جو بات سامنے آئی ہے, جو لوگ ان کی زندگی کے اوپر بات کر رہے ہیں, کتاب بھی ایک 2020 میں آئی برہان مظفر وانی جس کا ٹائٹل ہے انگریزی کے اندر, تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ برہان مظفر وانی اب ایک آئیڈیا کا نام ہے, ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدوجہد کشمیر, یہ تحریک آزادی کشمیر میں شخصیات اتنی اہم نہیں رہی ہیں.
جہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید علی گیلانی گزر گئے، اب ہم میں نہیں رہے. بالکل برہان مظفر وانی جو ہے وہاں کی یوتھ کے لیے ایک پوسٹر بوائے بن گئے تھے، اور پوسٹر بوائے بن جانے کے بعد جس طرح سے نوجوانوں نے ان کو فالو کیا ہے، وہ صرف ایک شخصیت کو فالو نہیں کیا بلکہ ان کی شہادت کے بعد ان کے نظریے کو فالو کیا ہے، اور نظریے کو مارا نہیں جا سکتا، نظریے کو قتل نہیں کیا. ڈاکٹر مجاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا، کشمیر میں ایسے خاندان موجود ہیں، ایسے خانوادے موجود ہیں جو پورے خانوادے نے قربانی دی ہے. آسیہ صاحبہ کا گھرانہ اس میں صف اول میں آتا ہے، اشرف صحرائی صاحب کا گھرانہ آتا ہے. اب اس گھرانے کی بات بھی کر لیتے ہیں. وانی خاندان کے حوالے سے خاص طور پہ ان کے والد صاحب، پھر ان کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا، والد صاحب کو زد و کوب کیا گیا، پھر برہان مظفر وانی کی شہادت جو جس طرح سے ہوئی، ایک پروسیس نظر آتا ہے کہ پوری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور یہ نفی ہے بیسکلی اصل میں ان تمام دعووں کی جو ہندوستان یا ہندوستان کے پپٹس مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرتے ہیں کہ دراصل مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر طرف نارمیلسی ہے، اور یہ صرف کچھ سر پھرے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں. یہ دراصل ایک پروسیس ہے، بالکل جس طرح آپ نے یہ بات ذکر کیا، یہ پروسیس ہے. یہ پروسیس ہمیں نظر آتا ہے تمام خاندانوں کے اندر جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہیں. برہان مظفر وانی کے جو بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی کو جس طرح سے پولیس نے زد و کوب کیا، ٹارچر کیا، شہید کر دیا. اس کے بعد جس طرح برہان مظفر وانی شہید کے والد صاحب تھے جو استاد محترم ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایک پروفیسر پرنسپل ہیں، جس طرح سے ان کو وہاں پہ بہت دفعہ کوئرس کیا گیا، ان کو جبر و تشدد کے ذریعے کہا گیا کہ نہ صرف وہ ترنگا لہرائیں گے بلکہ وہ وہاں پہ ہندوستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی پڑھیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں شو کرتی ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہونے والی ایک چیز ہے، جو ایک پہلی نسل ہے اس سے دوسری تیسری نسل تک، یا بڑے بھائی والد صاحب سے لے کے ایک چھوٹے بھائی تک یہی جذبہ ایک نظریے کے ساتھ آتا ہے. تو برہان مظفر وانی اس کی ایک ایسی زندہ جاوید مثال ہیں جو 2016 میں ہم سے جدا ہوئے، شہادت پائی، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ایک 22 سال کا نوجوان، اس نے 6 سے 7 سال کے اندر جو امپیکٹ پیدا کیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ کتنا ایک سمجھ لیں کہ اس تحریک کے لیے ایک نئی روح پھونکنے کی مترادف تھا، اور ہندوستان کی پوری فوج جس نے 10 لاکھ روپے ان کے اوپر ان کے سر کے اوپر بھی رکھا ہوا تھا، انعام بھی رکھا ہوا تھا، کس قدر خوف زدہ تھی برہان مظفر وانی سے؟ دیکھیں، برہان مظفر وانی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک 1990 کا دور تھا، اور اس کے بعد اب آج کل جس طرح سے کشمیر کی یوتھ، کشمیر کے نوجوان اپنا آزادی اظہار کرتے ہیں، بالکل برہان مظفر وانی نے بھی سوشل میڈیا کو اٹھا لیا، فیس بک اٹھا لیا، فیس بک کے ساتھ واٹس ایپ ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ان کی جو ایک آؤٹ ریچ تھی، جو ایک آؤٹ ریچ ہے وہ بہت لوگوں تک چلی گئی. چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے کہ آپ پہاڑوں میں بے خوف و خطر کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کے ساتھ 11-12 مجاہدین شامل ہیں اور آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہندوستان اپنی 9 لاکھ 10 لاکھ فوج کے ساتھ موجود ہے، جان کا خطرہ ہے، کسی وقت آپ کے گھر کو شاید اڑا دیا جائے، آپ کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن ایک 21-22 سال کا نوجوان بے خوف و خطر کرکٹ کھیل رہا ہے. یہ پیغام دیتا ہے وہ ہندوستان کو کہ چاہے تمہارا ظلم و جبر کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، چاہے تم ہمارے اوپر اپنی کئی افواج اور بھی کیوں نہ لے آؤ، ہم اسی طرح سے بے خوف و خطر تمہارا مقابلہ کریں گے. تعداد میں بے شک کم ہوں، لیکن جذبے میں، نظریے میں وہ بالکل کم نہیں. جی ناظرین، اس وقت کشمیر میگزین میں اس خصوصی پروگرام کے اندر ہمیں یو کے یوتھ پارلیمنٹ کے فارمر ریپرزنٹیٹیو اور ڈیانا ایوارڈ کے ونر ارقم حدید نے جوائن کیا ہے. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ارقم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. فرمائیے گا، آج ہم برہان مظفر وانی کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. برہان مظفر وانی کی شہادت نے کشمیریوں کو جو موت کا ایک خوف ہوتا ہے اس سے کس قدر آزاد کر دیا تھا؟ آئی تھنک برہان وانی تو ایک اسپیشلی ینگ پیپل کے لیے، کشمیریوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ایک امپاورمنٹ ہے. انہوں نے دوبارہ کشمیر کے ایشو کو ایک بار دوبارہ جگا دیا، اور ابھی تک یوتھ جو کشمیر میں ہے، سری نگر میں اسپیشلی، وہ جو ہر روز کے اسٹرگل کر رہی ہیں، ہر روز جو وہ انڈین فورسز کو فیس کر رہی ہیں، وہ ایک وہی موٹیویشن کہ وہ برہان وانی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے ہمارے جیسے کشمیری جو ابراڈ یو کے میں رہتے ہیں، جو کشمیر ڈائسپورا ہے، وہ بھی موٹیویٹڈ ہوئی ہے. تو انہیں ایک قسم کا کشمیر ایشو کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا، اسپیشلی ینگ پیپل کے اندر. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا برہان مظفر وانی نے بہت زبردست استعمال کیا، ایز این انسٹرومنٹ، ایز ہتھیار استعمال کیا. ہاؤ ڈو یو سی کہ سوشل میڈیا سے ہماری جو یوتھ ہے، کشمیری یوتھ ہے جو ڈائسپورا خاص طور پہ باہر رہتا ہے،
وہ کس حد تک موبلائز ہوا, اس کو کتنا پتہ چلا کہ کشمیر کاز ہے کیا اور یہ ہیومن رائٹس کا کتنا بڑا ایشو ہے؟ I think this is the most important issue. When international آپ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ پاپولیشن ہے جو یو کے کی اور انٹرنیشنلی امریکہ کی, وہ کشمیر ایشو کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے. جب برہان وانی جیسے لوگوں نے اور اپنے جو یوتھ ہیں, کشمیری یوتھ نے, وہ جو شیئر کرتے ہیں کہ نارمل ہیومن رائٹس ہیں, جو بیسک ہیومن رائٹس, ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, رائٹ ٹو لیو ان فریڈم, رائٹ ٹو پریکٹس یور ریلیجن, وہ ان کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, ملٹی لیٹرل ایشو ہے, جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ تھرو سوشل میڈیا ہم باقی لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس ایشو پہ, اور اسی وجہ سے ہمیں ان کی سپورٹ بھی ملے گی اس ایشو پر. ٹھیک ہے ارقم, جو ہماری ڈائسپورا ہے اس کو برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد وہ کتنی یونیفائڈ ہوئی کشمیریوں کے ان رائٹس کے لیے, انہیں اندازہ ہوا, اور کتنا آپ سینسٹائز کر سکے ہیں وہاں پہ بسنے والے شہریوں کو, میسز کو اور گورنمنٹس کو؟ I think internationally already بہت small proportion of people ہیں جو کشمیر ایشو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور بولتے ہیں. جب برہان وانی جیسے لوگوں نے جب اپنا کام کیا, ان کی شہادت کے بعد لوگ بہت زیادہ اپنی پارٹی, اپنے پرسنل ویوز کو چھوڑ کے ہیومن رائٹس پہ بات کرنے شروع کر گئے, اور ایسے ایشوز جس پہ ہم سب اگری کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت بینیفٹ ہوا ہے کہ لوگ اب ہیپیلی کنورسیشن اور ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں, ایون دو وہ ایک دوسرے کے اپوزنگ اسپیکٹرم پہ ہیں پولیٹیکلی, بٹ کشمیر ایشو پہ وہ ایک ہیومن رائٹس کے بیسس پہ وہ بات کرتے ہیں. اب السلام علیکم مزدلفہ, بہت شکریہ آپ نے کشمیر میگزین میں وقت دیا ہے. فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں برہان مظفر وانی کی شہادت کے حوالے سے. ان کی شہادت نے جو خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ ہندوستان جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, اس کو کتنا حد تک ویسٹ نے سمجھا ہے؟ بیسکلی آئی تھنک اس نے بہت زیادہ ویسٹرن میڈیا کو جگایا ہے, اور اوور آل کشمیری اور جو ابراڈ رہتے ہیں ان کو جگایا ہے, کیونکہ جب یہ ایشو آتا تھا تو ہم جیسے لوگ جو ابراڈ رہتے ہیں وہ اس ایشو کو زیادہ اٹھا نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کی فائٹ نظر آتی تھی. اور جب برہان وانی جیسے جنہوں نے لوگوں کو جگایا, انہوں نے یہ ریئلائز کرایا یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے, یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے, یہ بیسک ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے. جب اس کے اوپر ہم اپنا فوکس کرتے ہیں تو نہ صرف کشمیری بلکہ اوور آل ہر یورپین بندہ اس کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اس کو ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ون مور تھنگ, ہندوستان نے جس مقصد کے تحت برہان مظفر وانی اور ان کے بڑے بھائی 2015 میں ان کو شہید کیا, 2016 میں ان کو شہید کیا, کیا وہ مقصد بھارت آج تک ہزاروں نوجوانوں کی شہادت کے بعد بھی حاصل کر سکا ہے؟ بالکل نہیں. یہ کلیئر ہے کہ جبکہ یہ صرف ایک بندے کی کلنگ نہیں تھی, یہ پورا اٹیک تھا یوتھ موومنٹ کے اوپر, اور آج تک ہر کشمیری نے ان کو یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے معنی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہی ول ریمین اے سمبل آف موومنٹ, ہی ول ریمین اے سمبل فار ینگ پیپل. ہم جیسے یوتھ جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ ہماری انسپریشن ہے, وہ ہم ساروں کے لیے انسپریشن ہے, ہمیں جگاتے ہیں کہ یہ کشمیر ایشو ول ریمین, جب تک کہ ہمیں اپنا رائٹ نہیں ملتا ہم اس پہ فائٹ کرتے رہیں گے. جی عبدالحمید لون صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ اس راؤنڈ ٹیبل کے مقاصد کیا ہیں, اور برہان مظفر وانی کی شہادت کو کشمیریوں نے کس طرح سے لیا ہے؟ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے. 5 اگست کے بعد جو بھارتی اقدامات تھے, کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں, وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں, وہاں پر جعلی مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے, وہاں پر بھارتی قابض افواج کو ڈرکونل لاز کے اندر تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, ہماری پراپرٹی کو تباہ کر سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے کشمیر جو ہے محصور ہے, جہاں 1.5 جو ملین آکوپیشن فورسز ہیں وہ وہاں قابض ہیں, اور ایک کھلی جیل میں اس وقت کشمیری جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو ریجنٹ بنا دیا گیا ہے, جہاں بنیادی حقوق سلب ہے, وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے, وہاں پر صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں گمنام قبروں کی تحقیقات ہو رہی ہے, ماس ریپس کی جو تحقیقات ہوتی ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں پر لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, وہاں پر پریس کلب پہ بھی حملہ کیا گیا. ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں بزور طاقت اور بزور گولی کشمیریوں کو دباؤں, یہ اس کی غلط فہمی ہے. کشمیر ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہاں پر بھارت نے دیکھا بھی کہ میں کشمیریوں کو قتل بھی کرتا ہوں, گرفتار بھی کرتا ہوں,
تاہم کشمیری جو ہے وہ اپنے جذبۂ حریت یا جو ان کا بنیادی موقف ہے حق ارادت کا اس پہ قائم ہے وہ. جی ناظرین، پروگرام کشمیر میگزین کی اس ایپیسوڈ سے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ نے کے بعد.